اللہ آیت نمبر 30 بسم اللہ ذالکا مبلغہم من العلم ذالکا یہ مبلغ ابلاغ بلاغ بالاغہ یہ لفظ ہم پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں. ہم اس کا ترجمہ پڑھتے تھے پہنچنا. تو کہا یہ پہنچ ہے ہم ان کی من العلم علم میں ان کی اتنی ہی پہنچ ہے ان کی اتنی ہی رسائی ہے. کتنی خواہشات گمان تو دراصل بات کیا نکلی کہ علم میں ان کی رسائی زیرو. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں خواہشات پر مبنی گمان پر مبنی تو دراصل معاملہ کیا ہے کہ ان کی پہنچ ہی اتنی ہے. میں اور آپ بھی اکثر ایک جواز رکھتے ہیں ساری ایڈی سمجھ ہی نہیں. اب ہم کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہمیں معافی مل جائے گی. اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی پہنچ ہی اتنی تھی ان کی عقلیں اتنی تھی ان کی علم کی حد ہی یہ تھی. تو اب کیا انہیں چھوٹ ہو جائے گی؟ اگلی بات بسم اللہ الرحمن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیل. ان بے شک ربا کا اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے بمن بے ساتھ من جو ضل گمراہ ہو گیا ان سبیلی ان سے سبیل راستے سے ہی اس کے اللہ کے راستے سے جو بھٹک گیا. اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب ایسے شخص کو خوب جانتا ہے. وَهُوَ عَالَمُ اور وہ خوب جانتا ہے بِمَنْ اهْتَدَىٰ بے ساتھ من جو اقتدا ہدایت پر ہے جو سیدھے راستے پر ہے. آپ نظر انداز کر دیجیے ان کے علم کی حد ہی یہ ہے ان کے علم کی پہنچ ہی یہ ہے کیا خواہشات اور گمان. اب یہ دعوے دار ہیں کہ یہ صحیح ہیں تو اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نظر انداز کر دیجئے. آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے. اب یہ تاکید کے ساتھ تسلی کے الفاظ آ گئے کہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والے یقیناً ہدایت پر ہیں اور آپ کو نہ ماننے والے اور آپ کی نافرمانی کرنے والے آپ کی مخالفت کرنے والے یقیناً گمراہی اور خرابی کا شکار ہے. تسلی کس طرح سے ہوئی؟ کہا جا رہا ہے اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے. آپ کا رب آپ کے ساتھ وہ رب آپ جس کی نگاہوں میں ہے وہ رب جو آپ سے رابطہ رکھتا ہے اپنے مقرب فرشتے آپ تک قرآن بھیجتا ہے. اللہ تو اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیجئے. ان کے علم کی رسائی ہی یہاں تک ہے ان کے علم کی پہنچ ہی یہ ہے بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اور جو راستہ بھٹک گیا. آیت نمبر 31 بسم اللہ الرحمن وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. حدیث آیت کا پہلا حصہ وہ ہے جو ہم بارہا پڑھ چکے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے فی میں سماوات آسمانوں میں وا اور ما جو فی میں ارض زمین
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. اب اس کا جو تسلسل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر زمین و آسمان کی ہر چیز پر اللہ کی ملکیت اور حکومت ہونے کا جو اعلان کیا جا رہا ہے کس پس منظر میں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لی تاکہ یجزیہ وہ بدلہ دے، وہ جزا دے، الذین ان لوگوں کو جو اساءوا برے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے، اساءوا جو برے کام کرتے ہیں، بما عملوا بے ساتھ ما جو عامل، اور بما کو اکٹھا کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اس وجہ سے جو عاملوا انہوں نے عمل کیا. ایک ترجمہ یہ بنتا ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو برا بدلہ دے، لیجزیہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساءوا برا، ان لوگوں کو برا بدلہ دے، بما عملوا اس وجہ سے کہ جو ان کے عمل تھے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا اور تاکہ وہ بدلہ دے لوگوں کو، احسن اچھا، بالحسنى بے ساتھ، حسنہ بہترین، حسین. اب یہ وہ احسان ذہن میں رہے، یہ حسنہ احسان سے نکلا ہے. احسان کیا؟ بہترین، بیسٹ، دی بیسٹ. میں نے عرض کیا کہ ایک ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو برے ہیں، جنہوں نے برے کام کیے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو احسن بدلہ دے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو، تاکہ اللہ لوگوں کو برا بدلہ دے جو ان کے اعمال تھے، اور تاکہ اللہ لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو انہوں نے احسن کام کیا. کیا ہے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. یعنی اللہ نے یہ ساری کائنات، یہ نظام کیوں تخلیق کیا ہے؟ تاکہ ایک دن آئے کہ جب اللہ اس سارے نظام کو سمیٹے تو پھر اچھے اعمال کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا دے، برا بدلہ دے. یہ وضاحت ہوگی کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان ایسے ہی نہیں بنائے. یہ اللہ نے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، اس لیے تاکہ اللہ بدلہ دے ایک دن اچھے لوگوں کو اچھائی کا اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا برا. یہ زمین و آسمان بے مقصد نہیں ہے، یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، تمہاری زندگیاں بے مقصد نہیں ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کہہ کے تخلیق کیا اس کی 50 60 70 100 سال کی زندگی آئے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، دوبارہ کچھ نہ ہو. کیا وہ خالق جو بیسٹ کریٹر ہے، جو واحد کریٹر ہے، وہ اس نے یہ اتنی بہترین مخلوق صرف یہ چند سالوں کے لیے بنائی اور اس کے بعد اسے ختم کر؟ ان کو اس نے امر کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے. تو یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ تاکہ اس نظام کو ایک دن سمیٹا جائے اور پھر اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ دیا جائے اور بروں کو ان کی برائی کا برا بدلہ دیا جائے.